ہمارے ساتھ حکیم شہزاد الف لوہا پال موجود ہے، لیکن انہوں نے آپ کہا جی مجھے میرا نام ٹھیک کریں، میرا نام ہے شہزاد حکیم۔ برائی والی چیز پہ دبنگ طریقے سے بولتے تھے، ہم تو بڑا پسند کرتے تھے اور آپ کے ویورز بڑا پسند کرتے تھے۔ وہ ساری بات ٹھیک ہے، میری کشتی ساری دنیا سے ہو سکتی ہے، اداروں سے نہیں ہو سکتی۔ اسٹیٹ کا حکم ہے کہ لوہا پاڑ ختم تو ختم۔ 25 دن بعد جو حکیم شہزاد منظر عام پہ ہے، اس میں تو ایک دم کایا پلٹ گئی ہے۔ ہوا کیا اچانک کہ 25 دن میں آپ بالکل اپوزٹ ہی ہو گئے اپنی زندگی میں؟ سافٹ ویئر ہوا ہے۔ پورے ادارے کے اندر ایک ایسا بندہ بھی تھا جس کی ڈیوٹی تھی مجھ پہ پہرا دینا۔ وہ مجھے کہتا تھا تھوڑا سا ہاتھ باہر نکالیں سر، جب میں سے ہاتھ باہر نکالتا تو وہ میرا ہاتھ چوم کے پیچھے ہو جاتا تھا، کہتا تھا میں مجبور ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بھی چھوڑ دوں۔ اگر آپ نے جرم نہیں کیا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پھٹے پر نہیں چڑھا سکتی۔ میں بچہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں جوش جنون میں تھا، پھر سمجھانے والوں نے سمجھا دیا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ہمارے ساتھ حکیم شہزاد الف لوہا پال موجود ہے، لیکن انہوں نے آپ کہا جی مجھے میرا نام ٹھیک کریں، میرا نام ہے شہزاد حکیم۔ سر آپ کی پروڈکٹس پہ تو ابھی بھی وہی نام لکھا ہوا ہے جس پہ آخری فائنل مرحلے میں ختم کر دوں گا، اس کے بعد میں ماجون نکاح جو ہے نا وہ لانے والا ہوں۔ شہزاد صاحب کیا ہوا ہے آپ کا؟ تو ہم دبدبہ دیکھتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ تو ہر برائی والی چیز پہ دبنگ طریقے سے بولتے تھے، ہم تو بڑا پسند کرتے تھے اور آپ کے ویورز بڑا پسند کرتے تھے۔ وہ ساری بات ٹھیک ہے، میری کشتی ساری دنیا سے ہو سکتی ہے، اداروں سے نہیں ہو سکتی۔ اداروں سے ٹھیک ہے جی، ادارے نے آپ کو کسی ایک ریزن کی وجہ سے منع کیا جی حکیم صاحب، آپ نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی۔ یہ جو لفظ ہے یہ گالی نما لفظ ہے، لوہا پاڑ، اس کو بند کریں۔ تو میں نے بند کر دی ہے، میرا نام شہزاد حکیم ہے۔ کوئی دنیا جیلس تو نہیں سر آپ سے ہو رہی؟ اس کو چھوڑ دیں، اسٹیٹ کا حکم ہے کہ لوہا پاڑ ختم تو ختم۔ سر حکیم شہزاد آج سے 25 دن پہلے جو حکیم شہزاد تھا اور اب 25 دن بعد جو حکیم شہزاد منظر عام پہ ہے، اس میں تو ایک دم کایا پلٹ گئی ہے۔ ہوا کیا اچانک کہ 25 دن میں آپ بالکل اپوزٹ ہی ہو گئے اپنی زندگی میں؟ سافٹ ویئر ہوا ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور یہ لیٹسٹ ورژن ہے 2024 ونڈو 10 ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہے، یہ ہینگ نہیں ہوتا، اب یہ سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہے، یہ ٹک 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 صحیح بولتا ہے۔ تو یہ پہلے آپ کے غلطیاں تھی، خراب تھا سافٹ ویئر، پہلے والا انجینئر غلط تھا۔ ابھی مجھے وہ مسٹر عبدالغفار صاحب مل گئے ہیں۔ سر جو آپ کو پتا ہے کسی کو ویورشپ کا جب نشہ پڑ جاتا ہے تو وہ نشہ تو جناب نسلیں کھا جاتا ہے۔ آپ بڑے بڑے اداکاراؤں کو دیکھ لیں، آپ یہ تو ویورشپ کے نشے میں جناب کچھ کر لیتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے ہیروئن لگائی جاتی ہے لوگوں کو، پھر وہ ہیروئن مہنگی ہو جاتی ہے۔ اب یہ نشہ مہنگا ہو چکا ہے، اب یہ آسانی سے ملنے والا نہیں ہے۔ پہلے جب بندے لوگ میرے پاس انٹرویو لینے کے لیے آتے تھے تو میں ان کو 5 منٹ میں دستیاب ہو جاتا تھا۔ ابھی آپ کو کتنی دیر لگی ہے یہاں پہ؟ سر 2-4 گھنٹے لگے۔ 4 گھنٹے لگے نا، میں مجبور ہوں، میں باہر تھا، میں تھا نہیں، اویل نہیں تھا۔ کیا آپ کو روکا گیا کہ آپ نے سوشل میڈیا کو سامنے نہیں آنا یا کوئی گیا ہوا تھا؟ دوسری مطلب سی پی آفس میں گیا ہوا تھا، میری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کتنے دن بعد جا کے آپ کو پتا چلا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے؟ 25 دن بعد آپ باہر آئے، 15 دن آپ ریمانڈ پہ تھے اور 10 دن آپ اس طرح تھے۔ کتنے دن بعد آپ کو ریئلائز ہو گیا تھا یہاں پہ گرفتاری کے بعد؟ 2 دن، گرفتاری کے 2 دن بعد پتا چل گیا تھا کہ آپ سے بہت بڑی غلطی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ 2 دن بعد پتا چل گیا۔ سر آپ تو اپنی فیملی سے ایک دن بھی دور نہیں رہے زندگی میں آج تک، بچوں کے بیویوں کے ساتھ رہے ہیں، جیل میں جا کے بیوی بچوں کی یاد آئی ہے، والد صاحب کی یاد آئی ہے، فیملی ممبرز کی یاد آئی تھی وہاں پر؟ بالکل یاد آئی تھی، پھر اس کے بعد میں مسلح میں گر گیا تھا، روتے رہے وہاں، روتے رہے ہیں، اور پھر نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو گئی۔ سر ماشاءاللہ آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں۔ میں نے جب یہاں پر آیا ہوں تو خواتین، بچیاں، بڑے بزرگ آپ سے گلے لگ کر ایسے رو رہے تھے جیسے آپ ان کے گھر کے فرد ہیں۔ تو وہاں پر جا کے آپ کا کوئی سر چاہنے والا آپ کو نظر نہیں آیا؟ پہلے ابھی آپ جب اندر آئے ہیں تو ایک بی بی باہر جا رہی تھی۔ جی سر ایسے ہی ہے۔ وہ دوائی لینے نہیں آئی تھی، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا۔ 2 بچے ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی، باہر وہ گلے لگ کر رو بھی رہی تھی، بالکل ایسے ہی ہے، لگ رہی تھی، جی سر۔ چمٹی ہوئی تھی۔ واللہ باخدا میں اس کا نام نہیں جانتا، وہ کہاں رہتی ہے میں یہ بھی نہیں جانتا، وہ کون ہے میں نہیں جانتا، میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی ریلیشن ہے۔ ادھر آگے بیٹھی ہے، کان میں کہتی ہے شادی پہ جا رہی ہوں، بھیا پیسے نہیں ہیں، 5000 لے گئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے دیے ہیں، اور مجھے اب اس کا نہیں پتا کہ کون ہے کدھر ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بات ختم، رات گئی بات گئی۔ اور اس طرح کے ہزاروں کروڑوں رشتے ہیں میرے، میں کماتا ہوں، غریبوں کے لیے کماتا ہوں، غریبوں کو دیتا ہوں، بانٹ دیتا ہوں۔ حکیم صاحب ان 25 دنوں میں آپ کے پیچھے
सुना कि बहुत से जो आपके कस्टमर थे वो रोते रहते थे आके, हाँ। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके हाथ में एक शिफा दी हुई है। हालांकि Exactly, आपके यहाँ पे सेक्रेटरी मौजूद है, आपके इवन के बाकी अमला मौजूद है, लेकिन उनकी बज़िद होती थी कि हमने आप इसे दवाई लेनी है। जी बिल्कुल। क्या आपने मिस किया अपने कस्टमर्स को कि बिल्कुल यार मिस मेरी किया, वजह से ये बेचारे भी जो बिल्कुल हैं? बिल्कुल मिस किया, बिल्कुल मिस किया। पूरे इदारे के अंदर एक ऐसा बंदा भी था जिसकी ड्यूटी थी मुझ पे पहरा देना। वो मुझे कहता था थोड़ा सा हाथ बाहर निकालें सर, हवालात से वो जो सलाखें थीं, वो कहते थोड़ा सा हाथ सर प्लीज़ हाथ बाहर निकालें। जब मैं ऐसे हाथ बाहर निकालता तो वो मेरा हाथ चूम के पीछे हो जाता था, कहता था मैं मजबूर हूँ, मेरे बस में नहीं है, वरना मैं आपको भी छोड़ दूँ। हकीम साहब रो पड़ता था। क्या कहता था? आप कौन हैं, क्या हैं, मैं आपको जानता हूँ, ये नहीं जानते, आप बहुत उसका अच्छे चेहरा आदमी। भी कभी सामने नहीं आया, उसे चेहरा दिखाया अपना? चेहरा दिखाया, मैं उसको जानता हूँ, प्यार करता था मुझसे, कह तो रहा हूँ, कहता था सलाखों से हाथ बाहर निकालें, हाथ बाहर निकालता था तो किस करता था हाथ पे, प्यार करता था। सर अंदर इसका कभी मतलब है कोई करेक्टर था ना मेरा अच्छा। सर अंदर कभी ऐसा लगा कि यार मैं शायद सारी जिंदगी अपनी फैमिली को ना मिल पाऊँ? जी जिस तरह आपको ट्रैप किया गया, अब लोगों ने आपको सोशल मीडिया पे आपकी गिरफ्तारी के बाद मीम्स बनाना शुरू कर दी, लगा ये कि यार क्या मैं नहीं मिल पाऊंगा? यकीन था वापस जाऊंगा नहीं, family मुझे के यकीन था मैं चला जाऊंगा वापस, मुझे पूरा कभी यकीन था। मुझे पहले दिन जब मैं गिरफ्तार हूं, मुझे उसी दिन यकीन था, पास? सर क्योंकि मुझे 20 साल पहले एक लायर की बात याद आ रही थी। क्या? मिस्टर अब्दुल कयूम कम्बो थे, 20 साल पहले जब मेरे ऊपर जो बन था, जोश था ऐसे पागलों वाला, तो उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ समझाया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपने जुर्म नहीं किया, दुनिया की कोई ताकत आपको फट्टे पर नहीं चढ़ा सकती, और अगर आपने जुर्म किया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा भी नहीं सकती, फड़े जाएंगे आप। मैंने कहा वो कैसे? कहता है जहां आप जुर्म करते हैं ना, वो दीवारें, वो सड़क, वो दरख्त, वहाँ के कीड़े पतंगे, वहाँ के परिंदे, वहाँ के इंसान, वो वकुआ वो बोलता है, गवाह बन वो गवाह बन जाता है, बात निकल आती है, कहीं ना कहीं पे प्रूफ सबूत रह जाता है कि आपने जो चोरी की है, जो किया है, जो क्राइम किया है, वो निकल आता है बात एक दिन। और अगर आपने नहीं ना किया, दुनिया की कोई ताकत आपको बेगुनाही में सजाए मौत नहीं दे सकती, सजा नहीं करा सकती किसी भी केस में। सर आपकी गिरफ्तारी से कबल हमने कभी जिंदगी में आपके वाला साहब को सोशल मीडिया पर नहीं देखा था, ना आपके बच्चों को देखा था। जी। हमारा दिल उस वक्त फट गया जब आपके वाला साहब के हाथों में, आंखों में आंसू थे जी। और हाथ जोड़कर आपकी रिहाई की अपील कर रहे थे। आपकी छोटी छोटी बच्चियां सोशल मीडिया पे आई, उन्होंने आपकी रिहाई का मुतालबा किया। जी। जब आप बाहर आए आपको पता चला होगा तो कितना तकलीफ दे देखिए, मैं लम्हा था। हवालात में गया हूँ, मैंने अब्बा जी की नसीहत नहीं मानी, मैं हवालात गया हूँ। अब्बा जी ने मुझे एक नसीहत की थी, उस टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहता। अब्बा जी ने कहा था कि फ़लाँ काम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं टकरा जाऊँगा। फिर टकराया हूँ तो पहाड़ से सर मेरा अपना टूट गया है। कुछ बातें होती हैं जो बुज़ुर्गों की मान लेनी चाहिए, जब नहीं मानेंगे तो सर फोड़ा जाएगा, नुकसान होगा आपका, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, इनको ज़्यादा पता है। मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था, मैं जोश जुनून में था, फिर समझाने वालों ने समझा दिया है, कहते रख। जब घर आया, बेटी से मिले हैं, बच्चों से मिले हैं, क्या वो फीलिंग्स थी सर कि इतनी देर बाद बच्चियों को गले मिल रहे हैं, वाला साहब को चूमा आपने आके, क्या क्या लम्हा था सर वो आपके लिए? इमोशनल, जज्बाती, रोना आया, शर्म भी आई कि मुझसे जो अल्फाज मेरी ज़बान से जो अदा हुए हैं वो गलत थे। जो गलती है बंदे को मान लेनी चाहिए। जितना मैं मुजरम था, मुझे उतनी सज़ा मिली है, उसके बाद मैं बाहर आ गया हूँ। सर आपकी बेगमात ने आपके लिए बड़ी कोशिश की, जी। उनकी सोशल मीडिया पे आवाज़ सुनते रहे, अच्छा लगा, प्राउड हुआ कि अल्लाह पाक ने जीवन साथी इतने वफादार दिए थे कि मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, मेरी आवाज़। अरे क्या बात पूछ ली। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरा बाप, मेरी बीवियाँ, मेरे बच्चे सब दबंग हैं, दलेर लोग हैं। खसूसन मेरी जो पहली बीवी है उसने सबको संभाला है। मेरी जो बाकी की बीवियाँ थी ना, उसने उनको भी ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, बड़ी बीवी ने ऐसे ऐसे फाड़ के रखा हुआ है। क्या है, शहजाद ने आपसे निकाह किया है तो डरती किस बात से हो? आपका खाना है शाम का मेरे पास, आपने इधर आकर खाना खाना है, कल हम शॉपिंग इकट्ठे करेंगे। यानी फितना नहीं बढ़ हुआ आपके जाने के बाद, सब लोग इकट्ठे हो गए आपस में? कमाल करते हैं। मतलब वो एक अजीम औरत है मेरे पास जो पहली वाली है, वो तो है। जिसके जो 4 बच्चे हैं। ऐसे अभी ये दानिया से मैंने जो शादी की है, जी। उसने उसको एक्सेप्ट कर लिए, सुभान अल्लाह। दोस्ती है। कल भावलपुर में वो शॉपिंग करके आई हैं, मुझे भी पता नहीं चला। कपड़े ले रही थी इकट्ठे, मेरे जो कपड़े हैं उन दोनों की सिलेक्शन से वो लेकर आई हैं एक सूट। सर सबसे अहम सवाल है, दुनिया भर में आपकी पहचान लोहा पार के नाम से है। बेशक अब आप खत्म हो गए, अब आपने अपना नाम चेंज करके, देखें, जो मुतनादा लफ्ज़ है, जो मतनादा बातें हैं,
ان کو ضرورت نہیں ہے نا. نہیں ابھی مجھے کسی نام کی اب ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں سر یہ جو شکل ہے نا, یہ جو چہرہ ہے, یہ کہیں اور کاپی نہیں ہو سکتا. یہ جو بولنے کا سٹائل ہے یہ کاپی نہیں ہو سکتا. جو باتیں نہیں لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے تو یہ نوٹس کیا کہ لوگ سوشل میڈیا میرا پسند نہیں کرتے, میں نے ویڈیوز بنانی چھوڑ دی ہیں. اب آپ کبھی زندگی میں سوشل میڈیا پر نہیں آئے؟ بس ختم, کہانی ختم. آپ کے لاکھوں پرستار ہیں, اگر کوئی آپ کی ریکویسٹ کرے بھائی اچھی بنائیں آپ. میرے پاس 1000 نسخہ ہے کینسر کا, آپ وہ بتائیں. نہیں بتاتا. سوشل میڈیا ختم. میں چاند اپنے شاگردوں کو بتاؤں گا بات ختم, اپنے بیٹے کو بتاؤں گا بات ختم, بس. سر یہاں پر آئے ہیں, ایک پرسنل کویسچن ہے, یہاں پر آئے ہیں, ہم نے آپ کے ٹک ٹاک پہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ جو یہاں پہ فنڈنگ کرتے ہیں غریبوں کے لیے, آپ نے یہاں پہ جو لنگر خانہ بنایا ہوا ہے, آپ کی جو ایمبولینسز یہاں پر چلتی ہیں, آپ نے جو پانی کے پلانٹس یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں, یہ کبھی انہوں نے ان چیزوں کی آپ نے تشہیر نہیں کی. کیوں نہیں کی سر؟ لوگ تو کسی کو میں ان کو چلاتا ہی نہیں ہوں. میں تو نہیں چلاتا لنگر خانہ, میں چلاتا ہوں. وہ چلانے والا چلاتا ہے, وہ ذات اوپر ہے کہیں آسمانوں میں, شہر سے زیادہ نزدیک ہے. لوگ ادھر کٹے بچے بھینسیں لے کر آئے ہوتے ہیں, لنگر خانے میں دینے جا رہے ہیں. بکرے لوگ لے کر آ جاتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر. 1000 من گندم آ جاتی ہے. ابھی جب میں اندر گیا تھا تو 1300 من گندم رکھ کے گیا تھا, واپسی آیا تو بک چکی تھی. بڑا رونا آیا مجھے, وہ جگہ دیکھ کر رونا آیا مجھے قسم سے. دانے بک گئے میرے گھر کے. وہ قرضے والے لین دین والے آگے پیچھے, فیملی کو پتہ نہیں تھا کس کے دینے ہیں کس کے نہیں دینے. مجھ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی تو سب نے لوٹ لیا میرے گھر کو. سر یہ 6-7 مہینے غیر موجودگی میں میرا بہت سارا لاس ہوا. میرے جانوروں کا نقصان ہوا, میرے گندم کا نقصان ہوا, میرے لنگر میں سے چیزیں چوری ہو گئی, میرے گھر میں سے چیزیں چوری ہو گئی. گھر والے بھاگ بھوگ گئے ادھر ادھر, چوروں نے پھر اپنی مرضی سے جناب گٹھڑیں باندھی. سر جو 6-7 مہینے آپ کے جی سر, آپ جو کہہ رہے تھے ویلفیئر کے کام, یہ ویلفیئر کے کام میں بالکل بھی نہیں کرتا. یہ لوگوں نے میرے اوپر ایسے الزام لگایا ہوا ہے, بلیم لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں مکر رہا ہوں, نہیں مکر نہیں رہا, میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نیکی کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں گے میں جو ہے نا ادھر یہاں ایک کنواں کھودوں گا, ادھر نلکا لگاؤں گا اور پانی آنا شروع ہو جائے گا. اس کی برکت دیکھ لیں. پھر آپ سوچیں کہ بندوں کو کھانا کھلاؤں گا, اس کی برکت پھر دیکھ لینا. آپ آئے ہیں ادھر, بہت سارے لوگ ادھر تھے, کھانا کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, فلٹر پلانٹ تھا میرے گاؤں میں ایک ہی ہے, بہت سارے لوگ پانی بھرنے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آئے ہوتے ہیں. ایمبولینس ہے, ایک بندہ ابھی مر گیا تھوڑی دیر پہلے, اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے بیچاروں کے پاس. فون کیا ابھی بھی نے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ایمبولینس بھی بھیجی ہے, فوت کی کا خرچہ بھی بھیجا ہے. میں وہ حکیم ہوں, اور مجھے اس مرنے والے کا واللہ پتہ بھی نہیں ہے کون ہے, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا. میرا اس کے ساتھ لین دین ہے ہی نہیں, اس ذات کے ساتھ ہے. سر جو 6 مہینے آپ کے اوپر لوہا پار کا ٹیگ لگا رہا, اب تو ختم ہو گیا, آپ کی زندگی سے وہ مائنس ہو گیا, کیا وہ چاہیں گے دوبارہ کہ 6 مہینے آپ کی زندگی میں دوبارہ آپ کو لگتا ہے ختم ہو سکتا ہے؟ بہت سارے تبصرہ کو بتائیں, لوگوں کے دماغ میں سے آپ بور کر کے یوں ڈرل کر کے یہ لفظ نکال دیں گے. لوگوں کی تھاٹس کے اندر یہ جمع ہوا ہے, اس کو نکال دیں گے. نوجوان یہ لفظ سننا, کہنا, نعرہ لگانا پسند کرتے ہیں. میں کیا کروں, گولی مار دوں پورے پاکستان کو, پوری ورلڈ کو؟ کیا کروں میں بتائیں, کس کس کو روکوں؟ سیکورٹی ادارے پکڑ کے ڈھک دیں, پورے پاکستان کو ڈھک دیں, تو نے یہ لفظ کہا, چل تو اندر. میں درخواست دینے لگا ہوں بہت جلد. جو آپ کو لوہا پار کہے گا آپ اس کے خلاف. سیکورٹی اداروں نے جب منع کیا ہے تو انہوں نے یوٹیوب چینل پہ کیوں لکھا ہوا ہے میرا نام؟ یہ کیوں بولتے ہیں؟ جو بولے گا تو میں کہوں گا ڈھکو. پھر دیکھتے ہیں کہ ادھر حوالات میں کتنے لوگوں کی جگہ بنتی ہے, کر دیں بند. سر آخر میں کیا پیغام دیں گے اپنی زندگی سے جو آپ نے ان 25 دنوں میں سیکھا, اس سے کیا؟ صحیح بتا رہا ہوں, پلے باندھ لینا ہے. آپ ایسے کبھی بھی حوالات میں نہیں جاتے, آپ کو ایسے فضول میں کبھی بھی گولی نہیں لگتی. کوئی پیچھے مخالفت ہوتی ہے, کوئی پیچھے کوئی بات ہوتی ہے, کچھ تو ہوتا ہے نا پیچھے. ایسے کوئی خام خواہ میں تھوڑی آپ کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دے گا. ٹھیک ہے, تو آپ ایسا کریں. آپ کڑوا لفظ ہے لیکن قیمتی ہے. آپ منافقت کریں, آپ دشمنوں کو سینے سے لگائیں, چمیاں لگائیں, پپیاں لگائیں, جن کو آپ پسند نہیں کرتے, جن کے کردار سے آپ کو بو آتی ہے, ان کو بھی پپیاں لگائیں. ان کے خلاف نہیں جانا, کبھی نہیں کہنا کہ میں تمہارے خلاف یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں. آپ چپ کر کے اپنی پھکی بیچیں, بس آپ اپنا منجن بیچیں. آپ ایسے بس میں چڑھ جائیں پھکی لے کر اور کہیں کہ کوئی وجہ اندر ٹلیاں, کوئی وجہ اندر ٹال, ساری گلیں چھڈو, سنو میری گل. تو میں اپنے دوا خانے کی مشہوری کے لیے میں یہ پھکی لے کر آیا ہوں, اس پھکی کے خاص فائدے. یوں شروع کرنا ہے فائدہ, مطلب نیچے چپڑاسی سے, اور لے کر جانا ہے صدر پاکستان تک کہ سارے مسائل کا حل اس پھکی کے اندر ہے. یوں پاؤں کے جو انگوٹھا ہے ناخن ہے وہاں سے بیماری شروع کرنی ہے, اور سار کے آخری بال تک جتنی بیماریاں ساری میری پھکی کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, ان کا علاج میری پھکی کے اندر ہے. آپ چپ کر کے اپنا منجن بیچیں, اپنی ٹربم بیچیں,
किसी को मत छेड़ें।